نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اس میں ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کریں کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اپنے پروردگار سے ارنی کیف تحیی الموتى، کہ دکھلا دے مجھ کو کہ کیوں کر زندہ کرے گا آپ مردوں کو، یعنی کیسے زندہ کرتے ہیں آپ مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، لہذا اللہ پاک نے پہلے تو یہ پوچھا کہ کیا آپ کو اس پر ایمان نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ اللہ پاک نے سوال کیا کہ ایسا سوال جو تو نے کیا ہے لہٰذا یہ ایمان نہیں رکھتے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ قالا، تو جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے بلا، کیوں نہیں، یہ تو میرا تصدیق میں کرتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ اس کے لیے یہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے یعنی دیکھ لوں اس کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے زندہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ مجھے دکھا دیجئے۔ قال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، اچھا اب پکڑ لے 4 قسم کے یعنی پرندے، فسرہن، پھر ان کو ہلاؤ، یعنی اپنے پاس اپنے رکھ لو، ان کو کچھ پانی دانہ دو، کچھ دن رکھ لو، الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، لہذا جب وہ آپ کے ساتھ ہل جائیں تو پھر اس کے بعد ان کو قیمہ کر دے، ذبح کر دے، اور ان کو آپس میں ملا کے پھر ان کے کچھ حصے ایک پہاڑ پر دوسرے پہاڑ پر اس طرح اپنی جگہوں پر رکھ دے۔ لہٰذا اس نے اس طرح کیا، پہلے 4 پرندوں کو پکڑا، مختلف قسم کے پرندوں کو، اور پھر ان کو آپ ذبح کیا، پھر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا اور ان کے سر اپنے ہاتھ میں پکڑے۔ ثم ادعهن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلا، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اس میں اتنی یعنی بیان اتنا فرمایا ہے کہ ان 4 کو ذبح کر دے اپنے ہاتھ سے، لہٰذا ان کو پہاڑ میں رکھ دیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کو سر کو اپنے پاس میں رکھے، تو اس میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر سر ان کے پاس ہے تو وہ کیسے آتا ہے پرندہ؟ لہٰذا اللہ پاک نے ہلانے کا حکم اسی لیے دیا کہ پہچان ہو کہ یہ کوا ہے، یہ کبوتر ہے، یہ بطخ ہے، یا کوئی اور پرندہ ہے، جو بھی پرندے ہیں، یا مور ہے۔ تو لہٰذا جو بھی پرندہ ہے ان کے نام بتاؤ، وہ آپ کے سامنے زندہ ہو کر وہ آنے لگے گا، لہٰذا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ یہ تو میں نے ذبح کر دیا تھا اور اس کا دڑ اور سر جدا کر دیے تھے، لہٰذا یہ کیسے زندہ ہو گئے اور مجھے چل کے آ رہے ہیں اپنے پاؤں سے۔
یہ پرندے بھی آہستہ اس طرح قدم لیتے ہیں، لہٰذا وہ اٹھ کر ایسے آ گئے اور قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے آ گئے۔ تو جب اس نے اس طرح کیا، ثم ادعهن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلا، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ لہٰذا اس نے اس طرح کیا، اور جب ایک ایک کو پکارتا رہا، ایک ایک وہ چلتے ہوئے آ رہا تھا۔ وَعْلَمْ، تو پھر اللہ پاک نے آخر میں پھر فرمایا کہ خوب جان لے ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس بات کو جان لے کہ اللہ زبردست قوت طاقت والا ہے، وہ ہر کام جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اللہ کے یعنی دسترس سے باہر ہو، اللہ کی قدرت سے باہر ہو۔ اللہ ہر ایک کام کر سکتے ہیں، حکیم اور حکمت والا ہے، لیکن ان کی حکمتوں کو کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات گناہگار آدمی ہوتا ہے، اللہ پاک اتنی دولت عطا فرما دیتے ہیں، اور بعض اوقات بہت نیک سیرت اور پاک سیرت آدمی ہوتا ہے، بہت یعنی بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوتا ہے، نہ کوئی کام کاج ہوتا ہے بیچارہ، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو کتنا اچھا ہے اور یہ اس طرح ہے۔ یہ اس پر تو نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اس کو کوئی نہیں سمجھتا۔ تو لہٰذا جس بندے کے بارے میں جو بھی اللہ کا حکم ہے اس پر راضی ہونا چاہیے اور اس پر شکر کرنا چاہیے۔ وہ جو ایمان کے ساتھ اللہ کی کاموں پر اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مصیبتوں پر صبر کرے، اور پھر جو اللہ کی نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے، چاہے توڑی ہوتی ہے اس کی نظر میں یا زیادہ ہوتی ہے، اس پر شکر کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آدمی سے خوش ہوتے ہیں۔ صبر کا صلہ بھی دیتے ہیں اور شکر کا صلہ بھی دیتے ہیں۔ شکر کا صلہ یہ ہے کہ اس کو اور عطا فرما دیتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں اس کا درجات بلند کر دیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک کی حکمتوں کو کوئی بھی نہیں سمجھتا، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بغیر کسی چھوچرا کے یعنی اس کے سب قدرتوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔